Hallelujah, hallelujah. جی آپ سب خوش ہیں؟ ہلیلویا. میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ میرے بزرگ میرے پاس ہوں اور میں خدا کے کلام کی خدمت کروں. میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں. سچی بات ہے، اس لائق نہیں ہوں، بس اس کا فضل ہے جو سنبھالتا ہے اور یہاں کھڑا کرتا ہے. 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں گے. سایہ تیری حضوری کا جیون میں یوں رہے، سایہ تیری حضوری کا جیون میں یوں رہے. جاؤں جہاں جہاں بھی میرے ساتھ تو رہے، ہو جاؤں جہاں جہاں بھی میرے ساتھ تو رہے، سایہ تیری حضوری کا جیون میں یوں رہے. مہربان خداوند، میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں. خداوند، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں مٹی کا برتن ہوں، یہ ہونٹ مٹی کے ہیں، ان میں زندگی تو بھرتا ہے. میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، تو آگے ہو بول، اور خداوند اپنے نام کو عزت اور جلال دے. مجھے امینڈ کر، مجھے لیڈ کر، مجھے گائیڈ کر. میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین. ویری گڈ جی. خداوند آپ سب کو برکت دے. میرے ساتھ ایک حوالہ پولس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 10واں باب جلدی سے، اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے ہم نے تھامے رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے خدا جو قادر مطلق ہے اس کے بارے میں، کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. اور حقیقت ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی حقیقت موجود ہے تو وہ میرا خدا ہے. اس کے آگے کوئی اور سچائی نہیں جس کو ہم کمپیریزن کر سکے. سب سے بڑی سچائی خدا خود ہے، اور جس طرح وہ سچا ہے اسی طرح جو کچھ وہ کہتا ہے، جو وہ کلام کرتا ہے، اس کے پیچھے وہ کھڑا بھی ہوتا ہے. اس نے کلام کیا. مجھے بتائیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج ریسٹ کر رہا ہو، نہ آیا ہو، یا چاند اپنے وقت پر نہ آیا ہو؟ ہر چیز اپنے ٹائم پر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ خدا کے منہ سے نکل چکا ہے وہ معرض وجود میں آ چکا، اور وہ اسی طرح چلتا رہے گا. اس لیے آج ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوں تو خدا کے بڑے ہی وعدے آپ کی زندگی میں بھی پورے ہوئے ہوں گے، اور آپ تجربوں سے بھی جانتے ہوں گے، لیکن ایک خاص پہلو ہے جو خدا نے میرے دل پر ڈالا، اور اس کے ساتھ میری گواہی زندگی کی جڑی ہے. اس لیے یہ کام جب خدا نے میری زندگی میں کیا تو میں اس کی شکر گزاری کر رہا تھا، اور پھر خدا نے میرے دل پر یہ بات ڈالی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ بات حقیقت ہے، اور اگر آپ اس کے وعدے کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو خدا کا بندہ نوح نظر آتا ہے، جس کے دور میں دنیا ساری ہلاک ہوئی. میں سٹوری میں نہیں جاؤں گا، سمپلی شارٹ کٹ.
اور جب خدا نے اس سارے بڑے طوفان کے بعد زمین پر خشک ہوا چلا کر خشک کی، اور خدا نے نوح کو الاؤ کیا کہ اب تو کشتی سے اپنے گھرانے کو لے کے باہر آ جا، تو آپ کو پتہ ہے جب وہ باہر نکلا ہوگا اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ جس دنیا کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا وہ سب ختم ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہی تھوڑے سے جانور جو اس کے ساتھ اس کی کشتی میں اس کے ساتھ تھے اور اس کا گھرانہ تھا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ انسان تو ویسے بھی معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، معاشرے میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ بیچارہ کیا سوچ رہا ہوگا، یار بندہ بچے ہی کوئی نہیں ہے، عجیب نہیں لگتا؟ بڑا عجیب لگا ہوگا، لیکن جو ہی وہ باہر نکلتا ہے وہ ایک بڑا عجیب کام کرتا ہے۔ تھوڑے سے جانور بچے ہیں جو اس کی کشتی کے اندر ہیں، لیکن انہی میں سے وہ پاک جانور کچھ لیتا ہے۔ خدا نے نہیں کہا تھا، میرے ساتھ رہنا، خدا نے نہیں کہا تھا، وہ کچھ پاک جانور لیتا ہے اور ان کو خدا کے حضور میں سختنی قربانی کے طور پر شکر گزاری چڑھاتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ جب تھوڑی سی چیزیں آپ کے پاس بچیں اور دنیا میں اور کچھ رہے بھی نہ، اور اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جو کچھ تھوڑا بہت ہے میں اس میں سے بھی اپنے خدا کی شکر گزاری کروں گا، تو پھر آگے خدا کا ایکشن دیکھنا کیا ہوا۔ جو ہی اس نے وہ جانور خدا کے حضور میں قربان کیے، خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور جو ہی خوشبو خدا کے حضور میں پہنچی، خدا کا دل انسان کے لیے موم ہو گیا، اور اس نے کہا آج کے بعد میں پھر دنیا کو اس طرح پانی سے برباد نہیں کروں گا۔ کیوں؟ چونکہ جو کچھ اس کے بندہ نوح نے اپنا رویہ خدا کے حضور میں بتایا، ظاہر کیا، پیش کیا، اس کے بدلے میں آنے والی تمام بنی نوع انسان کی ہلاکت پانی سے اس کے بعد نہیں ہونی تھی۔ ایک بندے کی قربانی ہے نا، جو کچھ اس نے کیا ہے، اور خدا نے پھر اس کے ساتھ ہی اسے وعدہ بھی دیا۔ اس نے کہا اوکے، چونکہ تو نے ایسا کیا ہے سو میں بھی اپنا وعدہ تیرے ساتھ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں دنیا کو پھر پانی سے برباد نہیں کروں گا، اور نہ صرف یہ میرا وعدہ ہے بلکہ اس وعدے کا نشان بھی تجھے دیتا ہوں کہ میں اپنی کمان کو بادلوں کے اندر رکھوں گا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بارش ختم ہوتی ہے تو آپ کو کوسے قزا نظر آتی ہے نا، یہ گڈی گڈے دی پینگ نہیں، یہ بتا کیا ہے، یہ میرے خدا کا وعدہ ہے، اور آج بھی نظر آتا ہے۔ اور میں جب بھی کئی دفعہ یقین جانیے بارش کے بعد کوسے قزا کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خدا کے حضور میں شکر گزاری سے بھرتا ہے، اور میں کہتا ہوں میرا خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اپنے وعدوں کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے نہ صرف کہا ہے بلکہ مارز وجود میں بھی آ رہا ہے، اور اب تک جب سے نوح کا طوفان گزرا ہے خدا کا وعدہ آسمانوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ آئیے ذرا میں آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ذرا چلیے پیدائش کی کتاب اور اس کا 15واں باب۔ ہیلیلویا۔ ابراہیم کو بڑی فتح ملی، اس نے 5 بادشاہوں کو شکست دی، اور خدا کا کاہن ملک صدق سالم کا بادشاہ اسے ملنے کو آتا ہے، اور ان ساری باتوں کے بعد وہ جب ساری چیزیں دیکھتا ہے قربانی خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد
किन बातों के बाद? जब खुदा ने अब्राहम को 5 बादशाहों पर फतह दी। अकेले ही है ना, अब्राहम के सिर्फ 318 नौकर थे जिनको उसने तैयार किया, 5 बादशाहों को शिकस्त दे दी। उसने अपनी ताकत से नहीं किया था, ये मेरे खुदा की पावर और कुदरत थी। चूंकि खुदा ऑलरेडी उसके साथ वादा कर चुका था कि मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे उस वादा के मुल्क में लेकर जाऊंगा। अच्छा, ओके। लिखे इन बातों के बाद खुदा ने अब्राहम से कहा, तू मत डर और मैं तेरी सिर पर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब ये बात जब खुदा ने कही तो इंसान होते हुए खदशा आपके दिल में पैदा हो ही जाता है। कैसे? देखे ना, जब वो निकला तो उसे हरान से निकले हुए कितना अरसा गुजर गया। खुदा ने कहा था मैं तुझे औलाद दूंगा, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। और जब वादा पूरा ना हो, अरसा गुजर जाए, खुदा के लिए आप सब कुछ छोड़ दें, आप सारे रिश्तेदार नातेदार वतन को छोड़ दें और खुदा का हुक्म माने और साल हा साल ही गुजर जाए, तो फिर खदशा तो दिल में पैदा हो ही जाता है इंसान होते हुए। उसने भी कहा, अब्राहम ने कहा, खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का नौकर कौन है? मेरा दमिश्की अली अजर जो मेरे घर का नौकर है, वो मेरा आगे वारिस होगा। देखिए ना, इसका खदशा आना इसके दिल में कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हमारे दिल में भी कई दफा आ जाता है, जब हम दुआ करते हैं किसी खास पर्पस के लिए, वो चीज पूरी नहीं होती, फिर ऐसे ना ऐसे कई दफे ऐसे लगता है पता नहीं खुदा अभी तक पूरा कर नहीं रहा, होनी भी है कि नहीं होनी। अच्छा, वो कहता है खुदावन मेरे घर का मुख्तार जो है वो मेरा नौकर होगा। लेकिन खुदा ने कहा, उसने कहा क्यों? क्योंकि अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और मेरा खानाजाद मेरी मिरास का वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ और उसने कहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेरा वारिस वही होगा जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा। और खुदा उसे बाहर ले गया, उसे चांद अपने सितारे दिखाए, आसमान के, कहा देख तू गिन सकता है? उसने कहा नहीं खुदा। उसने कहा तेरी औलाद ऐसी होगी। समंदर की रेत को देख, गिन सकता है? नहीं खुदा, तेरी औलाद ऐसी होगी। अब इतना बड़ा वादा खुदा उसके साथ कर रहा है और उसके बाद खुदा ने एक डिमांड की। और पैदाइश की किताब में मैं पढ़ रहा था कि ये शायद पहली डिमांड है जो खुदा ने अपने किसी बंदा से की हो। उसने पता क्या किया? सुनना ध्यान से, 9वीं आयत में लिखा है 15वें बाब की, उसने उसे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कमरी और एक कबूतर का बच्चा ले, और इन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े कर दे और उन टुकड़ों को तरतीब के साथ मध्य मुकाबल रख देना, क्योंकि ये उस दौर का तरीकाकार था। क्योंकि लोग जब वादा करते किसी दूसरे अपनी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते, तो एक बर्रा लेते, उसको दरमियान से काटते और उसको आधा इधर रख देते, आधा इधर रख देते, और दोनों पार्टियां दरमियान में गुजरती होती थी। और ये वादा होता कि अगर आज के बाद मैं इस वादे पर पूरा ना उतरूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो। ये तरीकाकार था उस दौर का। अच्छा, इसी को सामने रखते हुए खुदा ने कहा ये चीजें लेके आ मेरे सामने। लिखा है उसने सारे टुकड़े किए, उनके 2-2 तरतीब से रखे, परिंदों के टुकड़े नहीं किए। लिखा है तब शिकारी परिंदे उन पर झपटने लगे और अब्राहम उनको मना करता रहा, ऐसे ऐसे उड़ाता रहा होगा। ये क्यों हो रहा था? किस चीज को ये जाहिर कर रहा था? मैं जब खुदा मेरी तवज्जो इस तरफ लेके गया,
تو میں یہ سوچ رہا تھا خداوند یہ بات چلو ٹھیک ہے، اس نے قربانی پیش کی، تو نے وعدہ کیا، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ پرندے جو تھے وہ جھپٹ رہے تھے، ابراہیم ان کو منع کر رہا تھا، یہ کیوں لکھا گیا؟ اور خدا نے میرے ذہن کو کھولا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شکاری پرندے تھے یہ وہ تھے جو گوشت خور تھے، یہ اس قربانی کو جو پاک ہے اس کو ضائع کرنا چاہتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ ان فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہوتی ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ میرا اور میرے خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، جو پرامس ہے، ان کو کسی طرح ڈسٹرب کر دیں، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اس لیے جب وہ ان کو منع کر رہا ہے، شام پڑ گئی ہے اور سورج غروب ہونے کے وقت ہے، اور مجھے داؤد کا زبور آتا ہے یاد، جیویں قربانی شاماں دی ہووے، ہاتھ چکتے تو منگا دعا۔ یہ تو نہیں اس نے گایا ہوگا، لیکن جب شام کا ٹائم ہوا، سورج غروب ہونے کے پاس تھا، تو خدا نے ابراہیم پر گہری نیند بھیجی۔ ایک منٹ، مجھے لگ رہا ہے شاید سارا دن پرندوں کو ادھر ادھر کر کر کے وہ تھک گیا ہوگا، اور خدا نے کہا اب میں تجھ پر گہری نیند بھیجتا ہوں، تو آرام کر، سو جا، ٹھیک ہے؟ اوہ ہاللیلویہ، ذرا دھیان سے رہنا۔ اچھا، سورج ڈوبتے وقت ابراہیم نے گہری نیند اس پر غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی چھا گئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا، کیا کہا؟ خدا یہاں ایک وعدہ دینے لگا اسے۔ ابراہیم نے کہا تھا تو مجھے کیا دے گا؟ میرے ہاں اولاد نہیں۔ خدا نے کہا تجھے اولاد دوں گا، لیکن خدا جب اپنا وعدہ پورا کرتا ہے آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، آپ کی سوچوں اور خیالوں سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک بچہ مانگ رہا تھا، خدا اسے بتا رہا تھا کہ تو ایک بچے کی بات کر رہا ہے، تو قوموں اور قبیلوں کا باپ ٹھہرے گا۔ اوہ ہاللیلویہ۔ ابراہیم سے کہا یقین جان تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں ہے پردیسی ہوں گے۔ اچھا، وہاں لوگوں کی غلامی کریں گے، 400 برس تک وہ ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں بڑی دولت لے کر وہ وہاں سے منگیا کیے ایک بچہ۔ خداوند میرے ہاں اولاد نہیں۔ خدا کہتا ہے ایک بچہ؟ نو، میں تجھے بتانے لگا ہوں تیری نسل ایک بڑی قوم بن جائے گی، جتھے پیدا ہوں گے، قبیلے پیدا ہوں گے، اور پھر وہ کتنی دیر تک غلامی کرے گی؟ 400 سال تک۔ ہیلو، کتنی دیر؟ ابراہیم نے زندہ رہنا سی، وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا بعد میں۔ کتنی دیر غلامی؟ 400 سال۔ خداوند میرا تو کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا 20 سال بعد چلا جاواں، لیکن خدا اسے بتا رہا تھا تو نہیں رہے گا۔ میں ایک منٹ پڑھ لوں ذرا، لکھے وہ میں اس کی عدالت کروں گا، بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، اور نہایت پیری میں دفن ہے۔ خداوند میں بس ختم، فوت ہو جائیں گا؟ خدا نے کہا ہاں تو نہیں رہے گا، لیکن میرا وعدہ سینکڑوں سال تک اب تک قائم رہے گا، تو رہے یا نہ رہے۔ بات یہ نہیں ہے
کہ تو کب تک زندہ رہے گا، بات یہ ہے کہ تیرے ساتھ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ میں قادر مطلق خدا ہوں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ پورا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک منٹ، چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے۔ اموریوں کے گناہ ابھی تک پورے نہیں ہو، آگے لکھا ہے کون کون سے ملک ان کو دوں گا، اور یہ ساری چیزیں میں تیری اولاد کو دوں گا۔ اور شام کے وقت لکھا ہے اس قربانی کے درمیان سے ایک الاؤ تنور جیسا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا، وہ اس جگہ سے گزرا۔ کس کے درمیان سے گزرا؟ وہ جو قربانی کے پیس کیے ہوئے تھے اور وہ جو ایگریمنٹ کی ایک نشانی تھی، وہاں سے ابراہم گزرا۔ وہ تو سو رہا تھا، خدا نے تو گہری نیند بھیجی ہوئی تھی۔ گزرا کون؟ میرا خدا گزرا، اور ایک آگ آئی جس نے قربانی کو بھسم کر ڈالا۔ اور وہاں گزرنے کا مطلب یہ تھا، خدا کہہ رہا تھا اگر تو یہ سمجھتا ہے نا کہ وعدے اس طرح سے پکے ہوتے ہیں تو لے، میں تیری سوچ کے مطابق نیچے آ کر تیرے ساتھ وعدہ کرنے لگا ہوں۔ اور نیچے آ کے خدا اس قربانی کے درمیان سے گزرا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، اگر یہ وعدہ پورا نہ ہو جو میں تجھ سے کر رہا ہوں تو میں خدا ہی نہیں۔ میں نہیں رہوں گا۔ بھئی اس ایگریمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے یہی تو کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی پارٹی اس وعدے سے پیچھے مڑے گی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تو خدا اسے کہہ رہا تھا اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو میں یوں سمجھ لے تیرا خدا ہی نہیں رہوں گا۔ لیکن میں چونکہ عبدالآباد تیرا خدا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کئی دفعہ آپ کی زندگی کے اندر جو خدا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی سوچوں کے مطابق مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہماری چونکہ سوچ چھوٹی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کام کیسے ہوگا، فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ اس حد تک آتا ہے کہ اپنے بندہ ابراہیم کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ میں تیرا خدا رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے لکھا ہے ابراہیم کی بیوی سارا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ابراہیم کی بیوی سارا کے، لیکن خدا وعدوں میں سچا ہے، اور وعدہ وہ کر چکا تھا، اور وہ وعدہ صرف ایک دن کے لیے، ایک بچے کے لیے نہیں تھا، وہ وعدہ آگے نسلوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، قوموں کے لیے اور پشتوں کے لیے تھا۔ اور میرا خدا اپنے وعدوں میں اس قدر سچا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پشت در پشت اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہ بات اور اس سٹڈی تک میں کیوں آیا؟ چونکہ میری زندگی میں خدا نے ایک بڑا کام کیا۔ ہوا یہ کہ ستمبر میں میرے دونوں بچے پڑھنے کے لیے یو کے گئے۔ اب ایجنٹ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے آدھی فیس جمع کرانی ہے اور باقی پیسے بچے وہاں کما کے تو اپنی فیس باقی جمع کرا لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے وہاں۔ تو ہم نے بھی سوچا چلو کوئی بات نہیں ہے، دونوں بچے مل کے کوشش کریں گے تو باقی فیس تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کرا لیں گے۔ میرے دل میں تھا چلو جس طرح یہاں ہم قسطیں نہیں کر لیتے تو شاید ادھر بھی جا کے وہ یونیورسٹی کو کہیں گے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے دے لیں گے، تو قسطیں وسطیں کر کے وہ اپنا نظام چلا لیں گے۔
لیکن پرابلم یہ پیدا ہو گئی کہ بچے تو چلے گئے یہاں سے، اور میرے پاس جو کچھ تھا گاڑی سمیت بیچ کے میں تو ان کو بیچ چکا تھا، اور کئی دوستوں سے بھی پیسے لے چکا تھا۔ اب وہ تو چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو ان کو جاب لینے کے لیے پہلے وہاں کا پروسیجر ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے یونیورسٹی سے اپنے ڈاکومنٹ تیار کروائیں، پھر آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں۔ بینک کا اکاؤنٹ کھولنے میں 15 دن کے بعد آپ ان کی سوشل سیکیورٹی کو اپلائی کریں گے۔ پھر جب تک وہ نمبر نہیں آپ کو ملے گا آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو ہوا یہ کہ سوشل سیکیورٹی نمبر کا ٹائم تھا 45 دن کا، تو 15 دن وہ لگ گئے، 30-35 دن آگے وہ لگ گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ستمبر میں وہ گئے تو دسمبر آ گیا، اور جب سوشل سیکیورٹی نمبر ملا تو نوکری شوکری انہوں نے چھوٹی موٹی شروع کی، تو ساتھ ہی یونیورسٹی والوں نے ای میل کر دی کہ 8 جنوری تک آپ نے اپنی بقایا فیس جمع کرانی۔ اور یہ بات ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، چونکہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ بچے میرے کہنے لگے یونیورسٹی والوں نے میل کر بھی دی فیس کی۔ میں نے کہا شاید وہ روٹین میں بچوں کو یاد نہیں کرا رہے ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ ان سے بات کرنا۔ تو وہ دفتر میں گئے، انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، جو ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہے آپ نے جمع کرانی ہے۔ اور ادھر ہی کچھ لڑکوں نے بتایا کہ پچھلے سیمیسٹر میں 15 بچے تھے اس یونیورسٹی کے جن کا تعلق انڈونیشیا انڈیا وغیرہ سے تھا، جو آئے اور انہوں نے فیس ٹائم پر نہیں جمع کرائی، اور انہوں نے 15 بچوں کو ڈپورٹ کر دیا، واپس بھیج دیا۔ اور یقین جانیے جب یہ بات سنی تو ہمیں تو ایسے لگا جیسے ہم آگ میں نہیں بیٹھ گئے، کیونکہ اتنا جو جمع پونجی تھی وہ سارا کچھ کر کرا کے ان کو بھیجا تھا، اور اب آگے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اور چلو خدا کا شکر ہے ان کو رہنے کے لیے جگہ ہماری سسٹر نے دی، لیکن اب ہم ان کو پیسوں کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کے لیے باقی بھی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، رہائش بھی مفت دی ہوئی ہے۔ تو اب بندہ ان کو پھر اور کہے جی فیس کا بھی انتظام کرو، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ سو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں نے بیٹے کو کہا اپنے دوستوں سے کہو میں بھی بات کرتا ہوں، جس دوست کو فون کرے وہ اپنا ہی مسئلہ شروع ہویا ہوئے، میں جہدے نال گل کراں وہ آکھے میرا تے تیرے نوں بھی بہتا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ بڑا اتنے امیر ہے، وہ اگے بھی میری بڑی عزت کرتا سی، وہ کول میں گیا، میں یار اس طرح مسئلہ ہے تو بچے دی فیس جمع کرانی ہے، کہندا مینوں 1.5 کروڑ روپیہ چاہیے 15 تاریخ نوں جمع کراਉਣਾ ہے، تے میں تے تینوں فون کرنا سی، میں مینوں کر لے۔ ایک اور بندہ تھا ڈیلر، ایک پرانا میرا دوست، میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا یار کچھ پیسے چاہیے، کوئی کہندا کنے کے چاہیے نے، میں کہا یار پیسے تو بہتے نے، پھر بھی کنے کنے، میں کہ 50-55 لاکھ روپیہ۔ 50-55 لاکھ نہیں تو نہیں، میں نہ کرے کو 5-10 ہزار چاہیے۔ میں کہا نہیں بھائی 5-10 ہزار نہیں، زیادہ چاہیے نے۔ کہتا نہیں اتنے نہیں ہو سکتے، ہم نے تو فلاں پیمنٹ کرنی ہے، فلاں ہم تو یہ دیکھو میں نے یہ اپنی دکان کے اوپر کیا لگایا ہے، دکان برائے سیل۔ کہتا میں دکان بیچوں اپنے پیسے دے۔ کہنے کا غرض مطلب یہ ہے کہ میں جس کو بھی پوچھ رہا تھا نا وہ بیچارہ اپنے ہی مسئلوں میں پھنسا۔ اور ویسے بھی ایک جرنل سی بات ہے، سیدھی سی، یار اتنے پیسے تو کون دے؟ اور میں کیا میں سال بعد ریٹائر ہو جانا، وہ یار کوئی پیسے مل جان گے تو دے دیاں گا، تو سال بعد ہونا ہے، ساری اپنی جان مصیبت پھسی ہوئی ہے، اسی آنے کو مہینے بعد سانوں کو پیسے دے۔ کہنے کا مطلب ہے مسئلہ کوئی نہیں بن رہا تھا۔ تو میرے بیٹے نے بھی اپنے دوستوں کو فون کیا، جرمنی میں اس کے دوست تھے، کینیڈا میں تھے، کوئی 3-4 اس کے کلاس فیلو، جنہوں کریے وہی کہ میرا تو آ مسئلہ پھنسے ہے، میرا آ مسئلہ پھنسے ہے۔ سو کہنے کا مطلب ہمیں کوئی آسرا نہیں ملا۔ اور ایک دن ویڈیو کال پر تھے ہم، اور میرے بچوں نے لٹرلی رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں ڈیڈی یہ کیا ہوگا، اتنے پیسے ہم کسی جگہ سے ارینج ہی نہیں کر پا رہے، تب کیا کریں ہم؟ میں نے کہا بیٹا
جس کو ہم نے کہنا تھا کہہ دیا. اب کوئی اور راستہ نہیں, کوئی اور بندہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم سرنڈر کریں اور خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں. میں نے کہا دعا کرنی ہے, اور اگر خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم واپس آ جاؤ, بے شک بڑا نقصان ہو گیا ہے, لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہم نے دعا کی, اور میرے بچوں نے بھی سرنڈر کیا, ہم نے بھی سرنڈر کیا, اور دن رہ گئے 10 فیس جمع کرانے. شام کا ٹائم تھا, بچے بھی رو رو دعا کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے. اور میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, اگر یہ خدا کی مرضی ہے کہ تم واپس آ جاؤ, خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, خدا روٹی دے گا ہمیں. اور دعا کرنے کے بعد بس ہم نے کوشش کرنی بند کر دی. ہوا یہ اچانک ہمارے پاس ایک بزرگ آئے تھے آج سے 15-18 سال پہلے. میں نہیں ان کو جانتا. ایک بندہ آیا میرے گھر میں, تو وہ ان کو لے کے اسلام آباد دکھانے کے لیے آیا, اور اس نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے. تو میں نے کہا جو, کہتا ہم نے بزرگ ہے میرے ساتھ, ان کو اسلام آباد دکھانا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ دوپہر ہم آپ کے ساتھ تھوڑی دیر گزار سکتے ہیں. میں نے کہا صرف گزارنی نہیں, آپ نے کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانا ہے. تو ہم نے کھانا تیار کیا, 2 میاں بیوی وہ تھے, 2 میاں بیوی وہ تھے. تو کھانا کھایا, چلے گئے. بچے میرے چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. اینی ہاؤ وہ چلے گئے. اس کے بعد نہ ہم ان کو جانتے نہ وہ ہمیں جانتے, کوئی رابطہ نہیں, کوئی اطلاع نہیں, کوئی پتہ نہیں. اس بندے کو پتہ چلا جو ان کو لے کے آیا تھا کہ یہ والا مسئلہ اس کے بچوں کے ساتھ بنا ہوا ہے, اور انہوں نے ان بزرگوں سے بات کی کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بینک ان کے بچوں کو لون نہیں دے رہا, تو انہوں نے فیس جمع کرانی ہے, دن 10 رہ گئے ہیں, تو بچے بڑے پریشان ہیں, ان کے پاس فیس جمع کرانے کے لیے اب کوئی پیسہ نہیں بچا. اس نے کہا اچھا چلے ہم دعا کریں گے. اس نے ہمیں نہیں بتایا, ہلکا سا اس نے بتایا کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم دعا کریں گے. 3 دن کے بعد انہوں نے فون کیا کہ ان بچوں کو کہیں کہ اس ای میل پر ہمیں اپنی ڈیٹیل بھیجیں. تو ڈیٹیل انہوں نے بھیجی. پھر انہوں نے کہا نہیں یونیورسٹی کی ساری ڈیٹیل ہمیں بھیجو. یونیورسٹی کی ڈیٹیل گئی, انہوں نے یونیورسٹی سے کنفرم کیا. ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے 8 تاریخ لاسٹ تھی, انہوں نے 4 تاریخ کو میل کیا کہ آپ نے فکر نہیں کرنا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی فیس کا بندوبست کریں, لیکن ہم شور نہیں ہے کہ ہو جائے گا. تو چلو ٹھیک ہے جی, جیسے دوسرے لوگ کہتے تھے انہوں نے بھی کہا, ہم بس خاموشی تھے. اور 5 تاریخ والے دن رات کو انہوں نے میل کی کہ آپ ہمیں یونیورسٹی کا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھیجیں. اور 6 تاریخ کو انہوں نے میرے بچوں کی 50-55 لاکھ فیس جمع کرائی. ہمیں نہیں وہ جانتے, نہ ہم انہیں جانتے, نہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں, نہ وہ بندہ ہمیں جانتا ہے. لیکن ایک ہستی ہے جس کو میں بھی جانتا ہوں اور میرے بچے بھی جانتے ہیں, اور وہ میرا خدا ہے جو اپنے وعدوں میں سچا ہے. اس نے کہا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میں نے صرف ایک بات خدا سے کہی, میں نے کہا خداوند ٹھیک ہے جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو, میں اس میں کوئی رجسٹ نہیں کر رہا, لیکن خداوند تو نے جو عزت مجھے اس معاشرے میں دی ہے, اور بہن بھائیوں نے پتہ نہیں کیا ذہن بنایا ہوا ہے, خداوند مجھے بس بے عزت ہونے سے بچانا. یہ میں نے کہا تھا اپنے خدا کو, اور میرے خدا نے کہا, مجھے وہ وعدہ یاد آ رہا تھا کہ صادق کے بچوں کو میں نے ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاللیلویا ہاللیلویا.
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ایک وقت کے ان بزرگوں کے کھانا کھلانے کا جو اجر خدا نے دیا وہ ہماری سوچوں اور خیالوں سے بھی بہت بڑا تھا. خدا نے ان کے دلوں کو کھولا نا. میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا خدا ناممکنات کا خدا ہے. اور شام کو جب 6 تاریخ کو انہوں نے فیس جمع کرا کے وہ رسید میرے بچوں کو میل کی تو اس کا پرنٹ لے کر تصویر کھینچ کر میرے بچے ہمیں ویڈیو کال پر لے رہے تھے. اور جب انہوں نے رسید دکھائی تو یقین جانیے شکر گزاری کے ساتھ ہماری چیخیں بھی نکل رہی تھی، ہمارے آنسو بھی نکل رہے تھے، اور ہم مکمل طور پر اپنے خدا کے سامنے خاکسار ہوئے تھے. اور میرے بچوں نے مجھے کہا ڈیڈی ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح بھی ہماری تربیت کی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج خدا نے ہمارے اس دل کے اندر ایمان کا اتنا بڑا پتھر رکھا ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے کوئی ہمیں ہمارے خدا سے علیحدہ نہیں کر سکتا. جب تک ہماری زندگی ہے ہم اپنے خدا کے تابع رہیں گے. اور میں نے انہیں کہا پتر آپ اس ملک میں پرپزلی گئے ہو، خدا نے آپ کو اگر وہاں لے کر گیا ہے تو کسی مقصد کے تحت لے کر گیا ہے. اور جب یہ معجزہ ہوا تو میں نے کہا بیٹے جہاں جو بھی چرچ ہے تو وہاں جاؤ، کیونکہ ہمارا جو یو پی سی کا چرچ ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آتا ہے، لیکن اگر ٹرین پر جاؤ تو زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ بیچارے اتنی دور نہیں جا سکتے تھے. تو میں نے کہا جو بھی پاس تو وہاں ایک پریس نہیں اپنا ان کا بیپٹسٹ پینٹیکاسٹل چرچ تھا. تو میں نے کہا چلو کم از کم وہاں تو جایا کرو. تو کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو ڈیڈی سارے بڈھے بیٹھے، ایک بھی بندہ جوان نہیں. سانو اتنی پریشانی ہوئی بھی اسی کتنے آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے تو شروع سے بچوں کو بھی چرچ میں دیکھا ہے، جوانوں کو بھی دیکھا ہے، بزرگوں کو بھی دیکھا ہے. تو کہتے ایسی سوچا پتہ نہیں آج پھر کوئی چرچ بڑھیاں دی عبادت ہو رہی ہے. تو چرچ کے بعد ہم نے پادری صاحب سے پوچھا کہ پادری صاحب یہ آج کوئی بزرگاں دی عبادت سی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ سنڈے دی عبادت سی. تو اسی کہ باقی انہوں نے کہا اتنے بڑھے ہی آتے ہیں، کیونکہ جوان اتنے نہیں آتے. انہوں نے کہا اچھا. تو وہ بڑھے سارے انہوں نے ویکھن بھی انہوں کی مسئلہ ہو گیا یہ چرچ آ بڑے نے. تو کہتے سارے حیران ہمیں دیکھ رہے تھے. تو خیر چائے پہ بیٹھے تو وہ سارے بزرگ بڑے خوش ہو رہے تھے. کہتے نہیں تسی چرچ آئے ہو خیر ہے؟ کہتے ہم نے کہا خیر کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ہم تو شروع سے ہی چرچ آتے ہیں. اس نے کہا اچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم تو پاکستان سے آئے ہیں. اچھا پاکستان میں جوان بچے بھی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے ہی جان دینے ہوتے تھے. اچھا. تو میں نے کہا بیٹا آپ لوگ دعا کرو کہ خدا اس چرچ میں بچوں کو لے کر آئے. اور پادری صاحب کے اپنے بچے بھی نہیں آتے تھے. اس کا ایک بیٹا 20 سال کا تھا، بیٹی 18 سال کی، وہ بھی نہیں آتے تھے. تو کہتے ہیں ایک سنڈے ہم گئے، دوسرے سنڈے گئے، اور جب تیسرے سنڈے گئے تو پادری صاحب کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. اور کہتے ہیں کہ محب کہتا ہے جب میں نے یہ گواہی وہاں پر شیئر کی اور میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا اور ہم رو رہے تھے اور وہ ہمیں دعا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور خدا اس جگہ پر موو کر رہا تھا اور حالات خدا چینج کر رہا تھا. اور پچھلے ہفتے مجھے بتا رہا تھا کہ پچھلی جمعرات کو وہاں پر 18 نوجوان بچے آئے تھے جن کے ساتھ مل کر ہم نے عبادت کی ہے. خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے وعدوں کا یقین کر کے تو دیکھیں. ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم یقین نہیں کرتے. اور یقین کس طرح کرتے ہیں؟ ہر حال پورا ہونا چاہیے. نہیں ایسے نہیں. یقین یہ کرنا ہے خداوند
तेरी अलही मर्जी है, तू कर सकता है, लेकिन तू ना भी करे तो भी तेरी शुक्रगुजारी है। और यकीन जानिए, जब हमने सरेंडर किया तो वही टाइम था जब खुदा ने उस बंदे के दिल को छू लिया कि तू मेरे बच्चों के लिए इंतजाम कर। और ये छोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। और उन्होंने ये कहा, मैंने कहा बेटे हम जल्दी से, मैं कोशिश करूंगा कि कोई कर करा के हम, उन्होंने कहा बेटा आपने फिक्र नहीं करना, आपने थोड़े थोड़े करके 500 पाउंड महीने का करके सानू दई आए। ओह माय गॉड, उन्होंने कहा पुत्र महीने का 500 रुपया सानू दई आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा खुदा अपने वादों में सच्चा है। जिस दिन हम उन बच्चों को भेज रहे थे, हमने ये दुआ की थी, खुदावंद उस मुल्क के अंदर तो इनको इस्तेमाल करना। उस मुल्क के अंदर खुदावंद जब ये जाएं, जिस जगह पर जाएं, वहां पर अपने नाम को जलाल देना। और जिस घर में वो रहते हैं, उस घर में खुदा इतनी बहाली लेकर आया कि वो उनके बच्चे नहीं जाते थे, वो भी जाना शुरू हो गए। और अब वो कहते हैं कि हमारे घर में तो ऐसे जैसे ताजगी नहीं आ गई, अजीब खुशी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के वादों के साथ खड़े होते हैं, मेरा खुदा आपके साथ खड़ा होता है। और जब वो आपके साथ खड़ा होता है, फिर हालात चेंज कर देता है। Yes, God. मेरे अजीज, मैं आपको सिंपली ये कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में ये इतना बड़ा काम खुदा ने किया है जो मेरी सोचों और ख्यालों से भी बढ़कर था। मैं किस्तां दी गल सोचण दिया सा कि किस्तां च जमा हो जाण, खुदा ने कहा नहीं पुत्र पूरी पेमेंट होगी, किस्तां नहीं, सारी हो जाएगी, बस तू मुझ पर यकीन रख, चूंकि तूने मेरे ताबे हुआ है, मैं तेरे साथ हूं। और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं, आइए अपने पांव पर खड़े हो। मुझे नहीं पता आप किस तरह के हालात में से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। बस मैं आपको, आपकी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं अपने खुदा को डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा खुदा कैसा है, वो अपने वादों में सच्चा है। और जब वो वादा करता है, आपकी सोचों और ख्यालों से बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, हालेलुया हालेलुया, सब दुआ करें हालेलुया। थोड़ी देर के लिए अपने खुदा की तरफ नजरें लगाएं। मेरा खुदा अजायबात का खुदा है, मेरा खुदा अजीब काम करने वाला खुदा है। वो ना सिर्फ अब्राहम का खुदा है, वो मेरा खुदा है। वो ना सिर्फ नूह का खुदा है, वो मेरा खुदा है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। जीसस से रबोले करेहा या करो हो या ले मोसेका या थोरो कोलो हो या लबरो हो या कहोजो या सतरो हो या। हालेलुया हालेलुया। मेरा खुदा अपने वादों में सच्चा है, मेरा खुदा अपने वादों में सच्चा है। हालेलुया। वो अपने लोगों के साथ रहता है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए। हालेलुया।